آستانہ شام شریف ان تمام آستانوں کے جو سجادگان ہیں ان کو میں نے طلب کیا، وہ بھی تشریف فرما ہوئے تھے. تمام مذہبی جماعتوں کے جتنے سربراہ ہیں وہ بھی موجود تھے. ہم نے کہا اور وہاں سے اعلان کیا چیف جسٹس صاحب کو کہ ہم انتظار کر رہے ہیں آپ کے تفصیلی فیصلے کا، تفصیلی فیصلہ آپ دیں ورنہ عوام مجبور ہوں گے، پھر آئیں گے میدان عمل کے اندر اور پھر کہنا میں اپنی جان و نذرانے پیش کریں گے، لیکن حفاظت کریں گے حضور کے اس قانون کی اور ختم نبوت. اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. کل اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ امت مسلمہ کو جو خوشخبری سنائی ہے، انہوں نے چیف جسٹس صاحب نے تفصیلی فیصلہ جاری کیا ہے کہ میرے جتنے فروری کے اندر جو فیصلے تھے، جولائی کے اندر جو میرے فیصلے تھے، وہ سارے فیصلے میں کل عدم قرار دیتا ہوں سارے کے ساتھ. زندہ باد ختم نبوت، زندہ باد ختم نبوت، زندہ باد ختم نبوت، زندہ باد. الحمدللہ یہ اللہ نے بڑا کرم کیا ہے، یہ عاشقان مصطفیٰ کی فتح ہے. اور میں کہتا ہوں کہ یہ میرے مصطفیٰ کا زندہ معجزہ ہے. عالمی دباؤ ہو جہاں ورلڈ بینک بیٹھا ہوا پیسے دے نہیں رہا، وہ کہہ رہا ہے پیسے یہ ختم کرو، پہلے یہ قانون ختم کرو. اس کے باوجود جو ہمارے حکمران $2 کے اندر بکنے والے حکمران، اٹھا کے دیکھیے کتاب جو کیا نام ہے پرویز مشرف نے لکھی ہے کہ $3-4 کے اندر اس نے آدمیوں کو بیچا ہے اور امریکہ کو دیا ہے جناب پکڑ کے اس نے. تو یہ لوگ بکنے والے ہیں، لیکن یہ میرے مصطفیٰ کا زندہ معجزہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عاشقان مصطفیٰ کی لاج رکھ لی. اس تحریک کے اندر جو لوگ شامل ہوئے وہ مبارکباد کے مستحق ہیں جنہوں نے اس تحریک میں حصہ لیا ہے کہ اللہ نے ان کی لاج رکھ لی الحمدللہ. اور ختم نبوت کا پرچم الحمدللہ باندھ ہوا اور انشاءاللہ قیامت تک کے پرچم بلند رہے گا انشاءاللہ. کسی مائی کے لال کی ہمت نہیں ہے پاکستان کے اندر کہ اسلام کے خلاف کوئی بات کرے، دین کے خلاف کوئی بات کرے، وہ کسی مسلک سے تعلق رکھنے والے ہوں، کسی طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے ہوں، کسی سیاسی جماعت سے تعلق رکھنے والے ہوں. جب ختم نبوت کا معاملہ آیا پارلیمنٹ سے لے کر گلی کوچوں تک سب متحد ہو گئے الحمدللہ. اور سب نے جناب چیف جسٹس کو بتا دیا کہ میں آپ کی بات نہیں مانتے. حالانکہ ہمارا تعلق پیپل پارٹی سے، کسی نے کہا ہمارا تعلق نون سے، کسی نے کہا ہمارا تعلق جناب قاف سے، کسی نے کہا ہمارا تعلق تو کیا نام ہے خان صاحب کی PTI سے، لیکن سارے متحد ہو گئے. انہوں نے ختم نبوت کے بارے میں ہم سب ایک ہیں اور پاکستان کے اندر ختم نبوت کا قانون ختم نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ. اللہ کا شکر الحمدللہ. یہ بہت بڑی فتح ہوئی ہے جو کل فیصلہ سنایا چیف جسٹس صاحب نے. لیکن اب ہمارا کہنا یہ ہے کہ یہ تو ایک مسئلہ تھا. ارے پاکستان کے اندر تو ہم چاہتے ہیں کہ پورا کا پورا اسلام کا نظام یہاں نافذ کیا جائے. اسلام کا نظام اگر آ جائے تو سارے مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے، جتنے مسئلے وہ سارے حل ہو جائیں گے. یہ مسئلے یہ جو آ جاتا ہے نا، ایک آیا اس کی حکومت ختم ہوئی، پھر وہ دوبارہ 3 سال کے بعد پھر آ گیا، دوسرا چور آ گیا، اس کے بعد تیسرا چور آ گیا، اس کے بعد چوتھا چور آ گیا. یہ چوروں کو کب تک ہم برداشت کرتے رہیں گے؟ نظام مصطفیٰ لے کر آؤ. نظام مصطفیٰ آئے گا تو انشاءاللہ سارے مسئلے حل ہوتے چلے جائیں گے پاکستان کے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو اس ملک میں نظام مصطفیٰ کی نفاذ کی جو ہم کوشش کر رہے ہیں اس میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، بھرپور طریقے سے جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پاکستان کی بقا اگر ہم چاہتے ہیں، اور صرف پاکستان کی بقا نہیں، پوری دنیا کے مسلمانوں کی نگاہیں لگی ہوئی ہیں. ابھی وہ آئے ہیں حامد میر صاحب، کیسے دردناک کہانیاں سنا رہے. کہتے ہیں لبنان کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہماری نظریں تو پاکستان پہ لگی ہوئی ہیں، بم برستے ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی کوئی مدد آئے ہمارے پاس، لیکن ابھی تک کوئی مدد نہیں آ رہی. اور چھوٹے بچے کہہ رہے ہیں کہ ہم جائیں گے ان کی بارگاہ میں شہید ہو جائیں گے، شکایت لے کے جائیں گے ان کی بارگاہ میں. یہ جتنے اسلامی حکمران تھے یہ خاموش بیٹھے رہے اور ہم پر بم برستے رہے اور کوئی ہماری مدد کو نہیں ہے. یہ کیا جواب دیں گے اللہ کی بارگاہ کے اندر؟ اس لیے کہ ان کو کوئی غیرت نہیں ہے. غیرت مند وہ ہوتا ہے جس کے دل میں حضور کا عشق ہو، حضور کی محبت ہو، دین سے تعلق رکھنے والا ہو. انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ پاکستان کے اندر اسلام کا بول بالا ہوگا انشاءاللہ، نظام مصطفیٰ کا بول بالا ہوگا انشاءاللہ. اور اسلامی نظام آئے گا تو صرف پاکستان کے حالات درست نہیں ہوں گے، دنیا میں جہاں جہاں مسلمانوں پر یہ یہود و نصارہ ظلم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، انشاءاللہ پاکستان قیادت کرے گا انشاءاللہ، اور ان تمام مظلوم مسلمانوں کو یہود و نصارہ کے ظلم سے نجات دلائے گا انشاءاللہ. ایک وقت آئے گا انشاءاللہ، وہ وقت آئے گا انشاءاللہ. عزیزان من، آخری بات عرض کر کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں کہ اپنے اعمال درست کرو تاکہ اللہ کے عذاب سے ہم بچیں. اور اعمال درست کرنے کا واحد طریقہ یہ نماز پابندی سے شروع کر دیں. میرے حضرت میرے مرشد جب بھی کسی کو بیعت فرماتے تھے تو یہ 2 نصیحت فرماتے تھے کہ دیکھو نماز پابندی سے پڑھنا اور استغفار اور درود شریف، اس کی ایک ایک تکبیر پڑھ لیا کرو. اس لیے کہ نماز پڑھنے سے، استغفار اور درود شریف پڑھنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. جب گناہ معاف ہو جائیں گے تو گناہوں کی وجہ سے جو مصیبتیں آنی ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی. خواہ ملک پر کوئی مصیبت آ رہی ہو وہ بھی ختم، خواہ آپ کے گھر میں کوئی مصیبت آ رہی ہو وہ بھی ختم،
وہ آپ کے کیا نام ہے کھیتی میں کوئی مصیبت آ رہی ہے، آپ کی کاروبار میں کوئی مصیبت آ رہی ہے، آپ کے روزگار میں کوئی مصیبت آ رہی ہے، آپ کے گھر کے مسائل میں کوئی مصیبت، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، اس لیے کہ یہ مسائل اور مشکلات گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں۔ جب آپ نماز پڑھیں گے اور نماز پڑھنے کے بعد استغفار پڑھیں گے تو گناہ معاف ہو جائیں گے، جب گناہ معاف ہوں گے تو تمام آفتیں بلائیں خود بخود ٹلتی چلی جائیں گی، پھر آپ کو کسی جھوٹے پیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں رہے گی، پھر نہ جناب کو کالا بکرا لے جانے کی ضرورت ہوگی، اور نہ جناب کالی مرغی لے جانے کی ضرورت ہوگی، اور نہ جب ان سے مار پڑھوانے کی ضرورت ہوگی۔ ایک آئی کل آج روتی بھی میرے پاس ایک عورت اپنی جوان بیٹی کو لے کے کہ صاحب ایک جھوٹے پیر کے پاس لے گئے تھے، وہ کہہ رہے اس کے اندر گھسا ہوا ہے کیا نام ہے کوئی بھوت، تو وہ مار کے نکالا، وہ بیچاری رو رہی تھی صاحب مجھے بہت مارا۔ میں نے کہا کہ اس پیر کو میں پکڑواتا ہوں ابھی ٹیلی فون کر کے تھانے میں، اور کیا نام ہے اس کے ماں باپ سے کہا، میں نے کہا تجھے میں پکڑواؤں، بے غیرت ہو تم، اپنی جوان بیٹیوں کو لے کے جاتے ہو ان کیا نام ہے بدماش پیروں کے پاس۔ یہ پیر نہیں ہے، بھیڑ ہے، یہ اسلام کو بدنام کرتے ہیں، اہل سنت کو بدنام کرتے ہیں، لیکن ہمارے لوگ ہیں جہاں پتہ نہیں عقیدے کہاں ان کے چلے گئے۔ ایسا کامل مرشد اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، کیا ضرورت ہمیں ادھر ادھر جانے کی؟ ہمیں اپنے مرشد کا دامن تھامنا چاہیے، جو انہوں نے وظیفہ بتایا اس وظیفے پہ عمل کرو، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اللہ نے، اللہ کے رسول نے گارنٹی دی ہے کہ جو نماز پڑھے گا، استغفار پڑھے گا، دروشی پڑھے گا، اذن تغفر ہموں کا وتغفر لک ذنبوں کا، یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی ساری مشکلیں آسان فرما دے۔ تو لہٰذا اللہ پر، اللہ کے رسول پر یقین رکھو، اپنا ایمان کمزور مت کرو، اپنا عقیدہ کمزور مت کرو، عقیدہ مضبوط رکھو، اور اللہ کے رسول کے قول پر یقین رکھتے ہوئے عمل کرتے جاؤ، انشاءاللہ دنیا کی مشکلیں بھی آسان ہوں گی، قبر کی مشکل بھی آسان ہوگی، اور حشر کی مشکل بھی آسان ہوگی۔ کھڑے ہو جائیے، صلوات و سلام پڑھیے۔